دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو ہمیں روزہ رکھنا ہے. یہ روزہ رکھنا نفلی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے فرضیت سے پہلے یہ یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا. جب رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہوا تو یوم عاشورہ کا روزہ نفلی ہو گیا، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کو 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ لوگ آج کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون اور اس کی ظالم قوم سے جو نجات ملی تھی، اس خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور ان کے دشمن فرعون اور ان کے لشکر کو غرق کیا تھا. اس خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا زیادہ حقدار ہم ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر ہم روزہ رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھا اور پھر خواہش ظاہر کی. اللہ کے نبی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں گے. 10ویں محرم الحرام، 11ویں محرم الحرام یا 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام، یہ 2 روزہ ہم رکھیں گے. ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے. اب غیروں کی مشابہت عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر نفرت ہے کہ ہم عبادت میں بھی ان سے امتیازی اختیار کریں، ان سے الگ تھلگ رہے. چہ جائے کہ دوسری مشابہت ہم اختیار کریں، کتنا بڑا جرم ہوگا. مثلا لباس میں ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، بال کٹنگ میں ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانے کو ہم غیروں کی مشابہت اختیار کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب عبادت میں غیروں سے مشابہت سے بچنے کا حکم دیا تو دوسرے کاموں میں کتنا ہمیں بچنا چاہیے. تو دوسرا کام روزہ رکھنا. تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضعیف حدیث سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خاندان والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر دسترخوان کشادہ کرے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے دسترخوان کو کشادہ فرما دیتے ہیں اور اسی اعتبار سے رزق نازل ہوتا ہے اس پر. تو یہ 3 کام ہے. نمبر 1 پر اس مہینے کا احترام کرنا ہے، گناہ کم سے کم کرنا ہے یا بالکل چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ مہینہ عظمت اور احترام والے مہینوں میں سے. دوسرا کام روزہ رکھنا. تیسرا کام اپنے دسترخوان کو کشادہ کرنا، معمول سے مطابق زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کا انتظام کرنا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان رشتہ دار والوں کے لیے. اس کے علاوہ جتنے ہم کام کرتے ہیں، ڈھول دھماکے اور تعزیہ، پنجہ اٹھانا، یہ سب کے سب دین کے اندر اضافی چیز ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہی چیزیں اسلام کو بگاڑتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالی